طالب کا ایمان ڈھونڈتے ہیں جس کا بیٹا کل ایمان ہے۔ چاچا جی لوگ اس کا ایمان طاہر بھائی ڈھونڈتے ہیں سرکار جس کا بیٹا کل ایمان ہے، اور بندے اس کا دین ڈھونڈتے ہیں جس کا بیٹا کل دین ہے۔ مجھے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں جو یتیم کو ایک لقمہ کھانا کھلائے وہ جنت میں محمد کے ساتھ ایسے رہے گا جیسے دو انگلیاں ہوتی۔ میں نے کہا جو لقمہ یتیم کو کھلائے اس کا یہ مقام، اور جو محمد کو کھلائے جی جس کا ایک بیٹا حافظ قرآن ہو، ایک بیٹا حافظ قرآن ہو، 7 پشتے بخشوا سکتا، جس کا ایک بیٹا حافظ قرآن ہو وہ 7 پشتے بخشوا سکتا ہے، اور جس ابو طالب کے 12 بیٹے قرآن ہو، اس ابو طالب کا تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ابو طالب کس ہستی کا نام ہے۔ جب بھی طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے، بڑے بڑے مورخین مؤلفین مصنفین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، جب بھی طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے آل محمد کا علم حاصل کرنے کے لیے، وہ جہاں جہاں پہ قدم رکھتا ہے ملائکہ نیچے پر بچھاتے ہیں۔ جس کی فرشتے عزت کرے اسے طالب علم کہتے ہیں، جس کی طالب علم عزت کرے اسے استاد کہتے ہیں، جس کی استاد عزت کرے اسے مولوی کہتے ہیں، جس کی مولوی عزت کرے اسے مولانا کہتے ہیں، جس کی مولانا عزت کرے اسے علامہ کہتے ہیں، جس کی علامہ عزت کرے اسے مؤلف کہتے ہیں، جس کی مؤلف عزت کرے اسے مورخ کہتے ہیں، جس کی مورخ عزت کرے اسے مصنف کہتے ہیں، جس کی مصنف عزت کرے اسے مفسر کہتے ہیں، جس کی مفسر عزت کرے اسے محدث کہتے ہیں، جس کی محدث عزت کرے اسے راوی کہتے ہیں، جس کی راوی عزت کرے اسے صحابی کہتے ہیں، جس کی صحابی عزت کرے اسے نبی کہتے ہیں، جس کی نبی عزت کرے اسے محمد کہتے ہیں، جس کا اٹھ کر استقبال محمد کرے اسے بطول کہتے ہیں، جس کی نالین کو بطول صاف کرے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے سامنے علی چھپ جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اس ہستی کا نام سرکار حضرت عمران حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ یاد رکھیے گا جس کی اجازت کے بغیر نبوت اور امامت اپنی زبان میں جنبش نہ دے، اس ہستی کا نام سرکار حضرت عمران ہے۔ علی اللہ کا چہرہ ہے یا نہیں؟ کسی کو شک ہے؟ نہیں نا سرکار؟ چاچا جی علی اللہ کا چہرہ ہے؟ میری گل جی تو سمجھ آ دی پئی ہے، مسئلہ تو نہیں سپیکر علی اللہ کا چہرہ ہے کہ نہیں؟ ہے نا سرکار؟ علی اللہ کا چہرہ ہو کے جس کے سامنے جھک جائے اسے حضرت عمران کہتے ہیں۔ جو آپ جیسے لوگوں کو کھلائے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کو کھلائے اسے ابو طالب کہتے ہیں، اس کا نام حضرت عمران ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں آدم کو سجدہ کیوں ہوا تھا؟ آدم علیہ السلام کو اس لیے سجدہ ہوا تھا کہ آدم کی پیشانی پہ محمد والے محمد کا نور تھا، نور کی وجہ سے فرشتوں نے میری بات سمجھ آئی سرکار؟ نور کی تعظیم میں سجدہ ہوا تھا جو آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا تھا۔ یاد رکھے گا آدم کی پیشانی پہ اس وقت تک نور تھا جب تک شیس علیہ السلام نے، جو ہی شیس آئے تھے آدم کی پیشانی سے نور ختم ہوا۔ حضرت نوح کی پیشانی میں اس وقت تک نور تھا جب تک حضرت سام نہیں آئے، جو ہی سام آئے تھے حضرت نوح کی پیشانی سے چاچا جی نور ختم ہو گیا۔ ابراہیم کی پیشانی میں اس وقت تک نور تھا جب تک حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں آئے، جو ہی حضرت اسماعیل آئے تھے ابراہیم کی پیشانی سے نور ختم ہو گیا۔ کائنات میں صرف ایک ابو طالب ایک ایسی ذات ہے کہ جس کا مقابلہ آپ نبیوں سے بھی نہیں کر سکتے۔ کائنات میں صرف ایک ابو طالب ایک ایسی ذات ہے کہ جس کی گود میں محمد جیسا نور ہے اور اس کی پیشانی میں علی جیسا نور ہے۔ صرف کائنات میں صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک ایسی ذات ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ابو طالب کی دشمنی بندوں کو کہاں کہاں لے جاتا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں ٹوٹا وہ بچھونا۔ میں میلاد مصطفیٰ پڑھنے گیا سکا تو انہوں نے کہا جی شرف عباس علوی صاحب کا اعلان کرنا چاہتے ہیں
لہذا پہلے ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ پڑھیں، تو انہوں نے آتے ساتھ چاچا جی اعلان کیا۔ اس نے کہا جی اعلان سے پہلے جملہ، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں ٹوٹا ہوا بچھونا تھا، سلام اس پر جو کھدر کا پھٹا ہوا لباس پہنتا تھا، سلام اس پر کہ جس کی شان میں کچھ نہ کچھ لکھا جائے۔ میں مولوی صاحب لو توڑے تو بعد پڑھنا تھا میں ہی۔ مولوی صاحب اترے جی، وہ سیڑھیوں والا ممبر تھا، اب میں جملہ پڑھنا چاہتا تھا۔ اب وہ مولوی صاحب نے یہ جملہ پڑھ کے بیٹھ بھی میرے سامنے گئے۔ میں نے کہا جی لو جی آپ نے اپنے مولوی سے شان رسالت سنی ہے، دیکھیے ابو طالب کی دشمنی بندوں کو کہاں کہاں لے جاتی۔ میں نے کہا جی آپ نے سنی ہے شان رسالت اپنے مولوی سے، لاؤ پھر جو ولی اللہ پڑھتے ہیں ان سے بھی سن۔ میں نے کہا جی مولوی صاحب نے کہا سلام اس رسول پر کہ جس کے گھر میں ٹوٹا ہوا بچھونا تھا۔ ہم شیعہ کہتے ہیں سلام اس رسول پر کہ جس کی نالائن کے صدقے کائنات کو وجود ملا ہے۔ میری بات سمجھ نہیں سکتا؟ میں نے کہا جی مولوی صاحب نے کہا سلام اس رسول پر جو کھدر کا پھٹا ہوا لباس پہنتا تھا۔ ہم شیعہ کہتے ہیں سلام اس رسول پر کہ جس کے بچوں کا لباس جنت سے آتا تھا۔ میں نے کہا جی مولوی صاحب نے کہا سلام اس رسول پر کہ جس کی شان میں کچھ نہ کچھ لکھا جائے۔ ہم کہتے ہیں سلام اس رسول پر کہ جس کی شان میں اللہ نے چھوٹا سا قصیدہ لکھا تو وہ قرآن بنا۔ سمجھ نہیں سکتا میں جملہ پڑھ سکتا۔ میں نے بالکل داد لینی، میں نے آپ سے دعا لے نہیں سکتا۔ میں چھوٹا سا طالب علم 6-7 ماشاءاللہ میری کتابیں چھپ رہی ہیں مارکیٹ میں نے شان رسالت میں بھی کتاب لکھی ہے اسرار مصطفیٰ کے نام سے، اور کتابیں میری ماشاءاللہ چھپ رہی ہیں۔ میں سرکار جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں جی وہ تو بڑے غریب تھے، دیکھیں اس کو غریب کہہ رہے ہیں جس کے نوکر جنت بیچتے ہیں۔ خود مولوی صاحب نے لٹھے کا سوٹ پہنا ہے، کہتے ہیں وہ تو بڑے غریب تھے بیچارے، ان کے پاس کچھ تھا نہیں۔ اور آگے کیا تو چل لگاتے جی، آگے کہتے جی ابو طالب نے محمد کا ہاتھ پکڑا، کہا چل میرے لال میں تجھے نوکری لوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو 10 مربے کا مالک ہے وہ کسی کی نوکری کرتا ہے؟ یار بولو تو صحیح نہ سرکار، میں نے تو پتہ لگے صداعت ہی بڑی دن مگر سبحان اللہ، مولا تو انہیں سلامت رکھے۔ میں نے مولا کا فرمان پڑھا کہ مولا فرماتے ہیں جو بندے ہمارے فضائل میں ایک لمحے کے لیے مسکراتے ہیں ان کا ایک لمحے کا مسکرانا 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ میری بات تھوڑا تھوڑا بولنا ہے سرکار تاکہ ذرا پتہ لگے میں اپنے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ کیونکہ 2 بندے کبھی بھی دعوت دیتے، ایک وہ جنہوں نے کھانا نہ کھایا ہو، ایک وہ جنہوں نے حد سے زیادہ کھایا۔ میری بات سمجھ رہی سرکار، وہ تو بڑے غریب تھے۔ اچھا یہ بتائیں آپ کے جو 10 مربے کا مالک کسی کی نوکری کرتا ہے تو جو محمد کائنات کا مالک ہو، اچھا یہ بتائیں کہ جو غریب ہوتا ہے اس کو کوئی امانت دیتے ہیں؟ جڑے بندے پریشان بیٹھے ہو، جو غریب بندہ ہوتا ہے اس کو کبھی کسی نے کوئی امانت دی ہے؟ اگر معاذ اللہ رسول غریب تھے تو پورا عرب امانتیں کو رکھتا تھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے سرکار حضرت عقیل علیہ السلام ہے، ان سے کسی بندے نے پوچھا مولا یہ بتائیں کہ جنت افضل ہے آپ کا گھر؟ فرمایا جنت ہمارے گھر کی دہلیز کا صدقہ ہے، جنت میرے گھر کی دہلیز کا۔ وہ تو بڑے غریب تھے، ان کے گھر میں تو کچھ نہیں تھا۔ کیوں؟ اگر امیر مانیں گے تو ابو طالب کو سید العرب والعجم ماننا پڑے گا۔ میری بات سمجھ نہیں سکا میں جملہ پڑھ، ابو طالب تمہیں پتہ ہی نہیں ابو طالب علیہ السلام کون ہے اور کیسے بادشاہ ہے۔ اب میں سرکار جب میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں یہ امیر کتنے تھے، اس کے بعد شان رسالت کا جملہ اور یا علی مدد۔ سرکار میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کستوری جانتے ہیں کستوری کیا ہے؟ 1,20,000 تولہ ہے کستوری کا، 1,20,000 کا ایک تولہ ہے کستوری کا۔ سونے سے کتنا مہنگی ہے کستوری، اور ایک بورے کے اندر 3 من کستوری رکھی جا سکتی ہے۔ ایک اونٹ کے اوپر 10 بورے رکھے جا سکتے ہیں۔ جملہ ضائع ہو گیا تو مجھے قبر تک افسوس ہوگا جو میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کاش میرے پاس سونے کی قلم ہوتی، حور کی چادر ہوتی، کوثر کا پانی ہوتا، ولایت کے پر ہوتے،
نجف کی صحرا ہوتی، میں پرواز کر کے یہ جملہ پڑھتا پھر بھی اس کی قیمت نہیں تھی جو میں آپ کے سامنے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ سرکار 10 اونٹ لدے ہوئے کستوری کے ابو طالب نے محمد کی طرف سے خدیجۃ الکبریٰ کو حق مہر دیا تھا۔ 10 اونٹ لدے ہوئے کستوری کے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خدیجۃ الکبریٰ کو محمد کی طرف سے حق مہر دیا تھا۔ اور آگے کیا کہتے ہیں جی؟ ابو طالب نے کہا چل میرے لال میں تجھے نوکری لگا دوں۔ نوکری دیکھیں، میں خود ایک چھوٹا سا طالب علم اور میں نے تھوڑا سا علم و رجال پڑھا۔ رجال کا اصول یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی روایت پڑھی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا راوی کون ہے، پھر راوی پہ بحث ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی روایت پیش ہوتی ہے تو روایت کو نہیں راوی کو دیکھا جاتا ہے کہ جو اس کا راوی ہے وہ سکہ ہے، ضعیف ہے، کاذب ہے، کذاب ہے، مجہول ہے، مجہول بحال ہے۔ جب یہ دیکھ لیا جاتا ہے پھر روایت کو پرکھا جاتا ہے۔ جب روایت کا راوی سچا ہو پھر اس کو قرآن کی آیت سے ملایا جاتا ہے۔ اگر قرآن اس کی تصدیق کرے تو وہ راوی بھی سچا ہے، وہ روایت بھی سچی ہے۔ اب روایت یہ نہیں جو مولوی صاحب بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا بی بی خدیجۃ الکبریٰ ملیکۃ العرب تھی۔ عرب کے کمی، عرب کے لٹیرے بی بی کا مال لوٹ لیتے تھے۔ بی بی نے فرمایا اے ابو طالب تو ہے شیخ بطحہ، تو ہے سید العرب والعجم۔ اے ابو طالب تو ہے سید البطحہ، عرب کے کمی، عرب کے لٹیرے میرا مال لوٹ لیتے ہیں۔ کسی ایسے شخص کو میرے لشکر کے ساتھ بھیجیں جس کے روب سے لوگ ڈریں اور میرا مال کوئی نہ لوٹے۔ ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرے لشکر کے ساتھ اس محمد کو بھیجتا ہوں جو میرا بھی سردار ہے، جو میں ابو طالب کا بھی سردار، میں اس نبیوں کے سلطان کو بھیجتا ہوں تیرے لشکر کے ساتھ، اس رسول کو میں بھیجتا ہوں تیرے لشکر۔ اب رسول کام کرنے کے لیے نہیں گئے، رسول مشکل کشا بن کر گئے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ سرکار، محمد مصطفیٰ بی بی خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا۔ یاد رکھیے گا ممبروں پہ پاک مستورات کا نام ادب سے لینا چاہیے۔ یہ وہ بیبیاں ہیں جن پر اللہ بھی درود پڑھتا ہے۔ میری بات سمجھے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے بی بی پاک کے پاس۔ کون بی بی؟ جس کا نام خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا ہے۔ ماں کون ہے؟ جس کا نام فاطمہ بنت زید ہے۔ بی بی کے والد کا نام خویلد ہے۔ خویلد بیٹا اسد کا تھا، اسد بیٹا کلاب کا تھا، کلاب بیٹا مرہ کا تھا، مرہ بیٹا لوی کا تھا، لوی بیٹا غالب کا تھا، غالب بیٹا فہر کا تھا، فہر بیٹا نظر کا تھا، نظر بیٹا مزر کا تھا، مزر بیٹا عدنان کا تھا، عدنان بیٹا کنانہ کا تھا، کنانہ بیٹا مزرکہ کا تھا، مزرکہ بیٹا الیاس کا تھا، الیاس بیٹا حمل کا تھا، حمل بیٹا ظہیر کا تھا، ظہیر بیٹا کبیر کا تھا، کبیر بیٹا کدار کا تھا، کدار بیٹا اسماعیل کا تھا، اسماعیل بیٹا ابراہیم کا تھا۔ بی بی وہ ہے جس کا حسب بھی پاک ہے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی بیٹی کے 11 بیٹے امام ہیں۔ بی بی پاک نے جو ہی رسول خدا کو آتے ہوئے دیکھا، اب رسول کام کرنے کے لیے نہیں گئے، رسول مشکل کشا بن کر گئے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رسول خدا محل کے قریب پہنچے۔ سرکار علامہ حافظ رجب البرسی الہندی 800 سال پرانے محدث اپنی کتاب میں جملہ لکھتے ہیں، جو میں نے کتاب میں جملہ پڑھا ہے اور آپ کے سامنے جملہ پڑھ رہا ہوں، وہ اپنی کتاب میں جملہ لکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہی خیمے کے قریب پہنچے تو آگے آگے رسول ہے، رسول کے پیچھے میسرہ ہے، میسرہ کے پیچھے 80,000 اونٹ ہیں جن کے اوپر مال رکھا ہوا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پہاڑی کے قریب سے گزرتے ہیں اوپر سے چھوٹے چھوٹے پتھر گرتے ہیں۔ جو بھی محمد کی نبوت کا اقرار کرتا ہے اللہ کسی کو فروزہ بنا دیتا ہے، اللہ کسی کو یاقوت بنا دیتا ہے، اللہ کسی کو عقیق بنا دیتا ہے۔ جس درخت کے قریب سے گزرتے ہیں
اوپر سے درخت چھوڑ کر سلام کرتے ہیں، اللہ اس کی قسمیں اٹھاتا ہے، جتنا مال تھا وہ بک گیا۔ میسرہ واپس آیا، میسرہ نے کہا بی بی تجھے مبارک تو، جتنا بھی مال تھا وہ بک گیا۔ بی بی نے فرمایا جو ہونا تھا ہو گزرا، مگر میں نے تجھے کتنی دفعہ کہا ہے شامیان نے اچھی طرح بند کیا کر، شامیان نے اچھی طرح بند کیا کر۔ کہا بی بی ہوا کیا ہے؟ کہا باہر سے دھوپ آ رہی ہے۔ میسرہ نے کہا بی بی یہ سورج کی دھوپ نہیں ہے، یہ محمد کے چہرے کا نور ہے۔ یہ سورج کی دھوپ نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کے چہرے کا نور ہے۔ بی بی نے کنیزوں کو ہٹایا، بی بی نے شامیانہ ہٹایا، جہاں پہ رسول قدم رکھتے ہیں ملائکہ جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اس کی فضیلت میں کیا بیان کروں گا، جس رسول کی نالین کو علی جیسا امام اٹھانا فخر محسوس کرے۔ میری بات سمجھ نہیں سرکار؟ اس نبی کے فضائل میں میری بس نہیں ہے کہ میں بیان کروں۔ میں نے اسرار مصطفیٰ 500 صفحے کی رسول خدا کی فضیلت پہ کتاب لکھی ہے۔ مجھے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے سمندر میں سے جو ایک قطرہ ہے اس کا 80,000 حصہ بھی نہیں لکھا، کیونکہ یہ اس سے بلند ہے۔ آپ جتنے فضائل بیان کریں گے یہ فضائل سے بلند ہے، کیونکہ یہ وہ ہے جو فضائل کو خلق کرتے ہیں۔ میری بات سمجھ نہیں سکتا؟ میری نے فرمایا جس نبی کی مجھے تلاش تھی وہ نبیوں کا سلطان آ گیا۔ بی بی نے کاغذ اور قلم لیا، سرکار اگر یہ بات آپ نے سنی ہو جو میں پڑھنے لگا ہوں تو پھر آپ نے میری بات کی تصدیق کرنی، اگر نہیں سنی تو پھر آپ نے میری حوصلہ افزائی کرنی۔ بی بی نے کاغذ اور قلم لیا، بی بی پاک نے جس کے استقبال میں نبی کھڑے ہوتے تھے، وہ بی بی جس کے استقبال میں کھڑی ہو اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ بی بی نے کاغذ اور قلم لیا، سکتا بی بی نے پہلی لائن قریش سے لکھی، بی بی نے دوسری لائن انجیل سے لکھی، تیسری زبور سے لکھی، 14 کے صدقے میں 14 لائنیں لکھی۔ بی بی نے فرمایا میسرہ جا کے رسول کو کہہ دے کہ ہم آپ کی کنیز بننا چاہتے ہیں۔ یار بولو جو سمجھتے کو اللہ نے زبان دی۔ رسول کو کہہ دے کہ ہم آپ کی کنیز بننا چاہتے ہیں۔ ملیکۃ العرب بی بی کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کی کنیز بننا چاہتے ہیں۔ کون ابو طالب؟ جملہ سنیے گا۔ میسرہ تحریر لے کر آیا رسول کے پاس۔ رسول اللہ کی اجازت کے بغیر بولتے ہیں؟ رسول وحی کے بغیر نطق نہیں کرتا، جو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں بولتا وہ محمد مصطفیٰ۔ ابو طالب کے سامنے جھک کر کھڑا ہو گیا اور کہتا چچا اجازت ہے خدیجہ سے قد کر لوں؟ جو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں بولتا وہ پوچھ رہا ہے اجازت ہے خدیجہ سے قد کر لوں؟ میں نے سرکار لمبی مجلس نہیں پڑھنی، نہ شادی میں نے پوری پڑھنی، میں نے خاص خبروں کا خلاصہ۔ جی بسم اللہ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے کہا میرا لال، کیونکہ یہ ایام رسول کی شادی کے ایام بھی ہیں، فرمایا کہ ہم ایسے رشتہ مانگنے جائیں گے جیسے شریفوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں۔ ابو طالب علیہ السلام رشتہ مانگنے کے لیے چلے گئے محمد مصطفیٰ کا۔ میں نے بڑے بڑے محدثین اور علماء سے جملہ یہ سنا جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ بی بی کے محل کے مین دروازے سے لے کر اندر کے دروازے تک 3 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ اتنا بڑا محل تھا ملیکۃ العرب کا، اور جس کی 38 قبیلے مقروض ہو۔ میری بات سمجھ نہیں سکتا؟ محمد مصطفیٰ کے رشتہ مانگنے کے لیے ابو طالب علیہ السلام چلے گئے، استقبال ہوا۔ خوالت نے کہا سرکار وہ کل بھی آپ کی بیٹی تھی، ہائے ہائے ہائے، وہ کل بھی آپ کی بیٹی تھی، وہ آج بھی آپ کی بیٹی ہے۔ سرکار صبح ہی علامہ حافظ رجب البرسی الحلی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کو ابو طالب نے اپنے ہاتھ سے دلہا بنایا۔
یاد رکھیے گا ہمیں ایسا شیعہ بننا چاہیے جیسے مولا علی علیہ السلام چاہتے ہیں. یہ جو میں جملہ پڑھنے لگا یہ میں ہر مجلس میں پڑھوں, موضوع جو بھی پڑھوں یہ جملہ میں ضرور پڑھتا ہوں جو آپ کے سامنے پڑھ دوں. ہمیں ایسا شیعہ بننا چاہیے جیسے مولا علی علیہ السلام چاہتے ہیں. اگر آپ محمد و آل محمد کی توہین برداشت نہیں کر سکتے تو محمد و آل محمد اللہ کی توہین برداشت کر سکتے ہیں؟ اچھا یہ بتایا مولا علی سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ آپ اپنی اولاد قربان کر سکتے ہیں مولا کے نام؟ کر سکتے ہیں نا جی. اتنی محبت کرتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں مولا علیہ السلام. یہ بتائے کہ مولا علی اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. آپ کے سامنے مولا علی کی توہین کرے آپ برداشت کریں گے؟ جو بندے پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں, تو جو بندہ ممبر پہ کھڑا ہو کے یا گھر میں بیٹھ کر اللہ کی توہین کرے, یاد رکھیے گا اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ 14 کا بھی خالق ہے. اللہ آپ کی عبادت کو دے کر تکبر نہیں کرتا, 14 کی عبادت کو دے کر تکبر کرتا. ہر وہ بات غلط ہے جس میں اللہ اور محمد و آل محمد کی توہین. یاد رکھیے گا ہمیں ایسا شیعہ بننا چاہیے جیسے مولا علی علیہ السلام چاہتے ہیں. جب ہم چلیں تو لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائیں یہ اتنا شریف ہے, رب جانے اس کا امام کتنا شریف ہوگا. کالے کپڑے پہننے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا, بندہ کردار سے شیعہ ہوتا ہے. بندے حلیے سے پہچانے جاتے ہیں. سرکار میں الحمدللہ پوری دنیا میں پڑھتا ہوں. میں انگلینڈ پڑھنے کے لیے گیا, ایئرپورٹ سے اترا تو لوگوں نے کہا یہ پاکستانی. بندے حلیے سے پہچان لیتے ہیں یہ کس ملک کا رہنے والا ہے. منکر نکیر بھی بڑے سیانے ہیں, وہ شکل سے پہچان لیں گے یہ علی کو مانتا ہے یا کسی اور. علی شریفوں کا امام ہے, علی بدماشوں کا امام نہیں. علی نمازیوں کا امام ہے, علی شرابیوں کا امام نہیں. جو بندہ ماں کو گالی نکالتا ہے وہ مدینے بھی دفن ہو جائے انشاءاللہ جہنم میں جائے. جو بندہ باپ سے بدتمیزی کرتا ہے وہ حسین کا کچھ نہیں لگتا. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, مولا علی علیہ السلام کے فرامین پہ میں نے کتاب لکھی ہے اسرار امام مبین, وہ چھپ گئی ہے مکتبۃ الرضا سے. میں نے 2000 فرامین اس کتاب میں لکھے. مولا علی علیہ السلام سے کسی بندے نے پوچھا مولا میرے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا. مولا فرماتے تو اپنے باپ کے آگے تو نہیں چلتا. میری بات سمجھ نہیں سکتا. ایسی گفتگو کی جائے نا تو بندے بلڈ پریشر کے مریض ہو جاتے. بندے بلڈ پریشر کے مریض ہو جاتے ہیں ایسی گفتگو کے بعد. مگر آپ کی داد سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں. جو 14 کو چھوڑ کر مخلوق کو راضی کرے اس سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ہوتا. میری بات سمجھ نہیں سکتا. یاد رکھیں میں یہاں پہ مجلس پڑھنے آیا ہوں تو طاہر سلیم بھائی نے مجھے کہا تھا, میں آ گیا. طاہر سلیم بھائی مجلس پڑھوا کے ہیں جی سوری علوی صاحب نیاز کوئی نہیں ہے. تو میرے پاس اتنا گاڑی میں پٹرول تو ہے, میں گھر جا سکتا ہوں لاہور. ایسی ہے یہاں سے میں جا سکتا ہوں نا قبلہ, یہاں سے میں لاہور جا سکتا ہوں. اگر قبر میں علی نے کہہ دیا کہ تو کون ہے, تو سرکار پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کیا مولا علی بادشاہ قبر میں کہاں جائیں گے بتائیں. میں ہاتھ جوڑ کر کے ایسا شیعہ بنے جیسے مولا چاہتے ہیں. علی آرٹیفیشل شیعوں کا امام نہیں, علی اوریجنل لوگوں کا امام ہے. مولا فرماتے ہیں جو تمہیں ایمان بستر سے اٹھا کر مصلی تک نہیں جا سکتا وہ تمہیں جنت میں کیسے لے کر جائے گا. مولا فرماتے ہیں جو لوگ ہماری خاطر اللہ کو سر جھکا نہیں سکتے وہ کٹائیں گے کیسے. اگر ماں باپ ناراض ہے تو حسین کچھ نہیں لگتا. دعا قبول نہ ہو تو ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگا کرے, 14 آمین کہیں گے.
مجلس امام حسین سیرت آل محمد کا نام. میں نا بابا جی چھوٹی سی مثال دینا، میں نا یورپ مجلس پڑھنے گیا تو میرا موبائل کوئی ضرورت مند لے گیا. ظاہر ضرورت تھی تو لے گیا نا، پھر کیا ضرورت مند کو میرا فون اٹھا کے میرا ڈرائیور بیٹھا تو بول رہا جی میں دکان میں موبائل خریدنے کی، یہ میں مثال کیوں سنا رہا ہوں، میں بعد میں اس کا رزلٹ بھی دیتا ہوں. میں دکان میں گیا تو اس نے نا کافی مہنگا مجھے فون دیا کہ یہ آپ فون خریدیں. اس نے بتایا جس میں ایک سم ڈلتی ہے، یہ ہے اس میں، یہ ہے، یہ اس نے کافی فضائل پڑھے موبائل کے، میرے نہیں موبائل کافی فضائل پڑھے اس نے. سرکار فضائل پڑھنے کے بعد نا تجسس پیدا ہو گیا میرے اندر کہ میں یہ موبائل خریدوں. اکثر لوگ نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ لوگوں کو نماز کی قیمت کا نہیں پتا. ہائے میں نے جملہ تو پڑھ دیا نا سرکار، میری بات سمجھ آئی سرکار؟ میں جملہ پڑھا تھا. مولا علی علیہ السلام فرماتے کہ تمہیں پتہ چل جائے نا تم کس کے سامنے سجدہ کر رہے ہو تو ساری زندگی سجدے سے ساری نہ اٹھاؤ. تو میں نے چھوٹی سی ایک چھوٹی سی کتاب اکٹھی کی ہے تعلیقی، تو میں مؤلف کتابیں لکھتا ہوں سرکار. تو میں نے نا ایک چھوٹی سی درود پڑھ رہے آنے میں نے نا یہ کتاب سرکاری اکٹھی کی ہے احکام معصومین کے نام سے. اس میں وضو کے فضائل، اس میں روزے کے فضائل، اس میں مسجد میں جانے کے فضائل، اس میں نماز کے فضائل. مولا فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک دفعہ اذان دیتا ہے اللہ اسے 100 شہداء کا ثواب دیتا ہے. مولا فرماتے ہیں جو لوگ گھر سے نکل کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اسے ایک قدم کے بدلے میں 1,00,000 نیکی اللہ عطا کر. اگر ممبروں پہ یہ فضائل پڑھے جائے تو کوئی بندہ بھی بے نمازی نہ ہو. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جتنے بھی بیٹھے سرکار آپ یہ بتائیں کہ کبھی سلمان نے تلوار اٹھائی؟ کبھی تلوار اٹھائی؟ سرکار ابو ذر نے، سرکار مقداد نے، سرکار حذیفہ نے نہیں نہ اٹھائے. لوگ ان سے ڈرتے کیوں تھے؟ کیوں ڈرتے تھے سرکار؟ لوگ ان سے اس لیے ڈرتے تھے کہ ان کا کردار اتنا عظیم تھا. یاد رکھیے گا ہمیں ایسا شیعہ بننا چاہیے. یاد رکھیے گا سرکار امام زمانہ کو آپ جیسے یا میرے جیسے شیعہ نہیں چاہیے، امام کو میثم اور ابو ذر جیسے شیعہ چاہیے. ہم ابو ذر اور میثم جیسے شیعہ بن تو نہیں سکتے مگر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت پہ عمل کریں، ہر اس چیز سے نفرت کریں جسے آل محمد نفرت کرتے ہیں، ہر اس چیز سے محبت کریں جسے آل محمد محبت کرتے ہیں. میں سرکار جملہ پڑھ کے میں موضوع ختم کر کے مصاحب اور یا علی مدد یاد رکھیے گا ایسا شیعہ بننا چاہیے جیسے مولا علی علیہ السلام چاہتے ہیں. مولا نے ایک دفعہ کہا تھا میثم، کہا جی مالک میثم، کہا تجھے اس کھجور پہ لٹکایا جائے گا. کہا مولا میرا قصور کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں قصور یہ ہے کہ تیری سیرت میں لوگوں کو ولی نظر آتا ہے. اب سرکار میثم تمار بہت بڑے سرکار محدث کی کتاب سے میں جملہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. سرکار میثم تمار سے کھجور کے قریب آتے، اس کا ایسے طواف کرتے جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے. 2 رکعت نماز پڑھ کے پانی لگا کر کہتے جلدی جلدی جوان ہو جاؤ کہ ابو طالب کے بیٹے کا فرمان پورا ہو جائے. کھجور جوان ہو گئی. ابن زیاد کا دور آیا. ابن زیاد نے کہا میثم کہا کیا ہے؟ کہا علی کو چھوڑ دے. کہا کیوں چھوڑ دوں؟ کہا میں تجھے زندہ چھوڑ دوں گا. میثم کے چہرے پہ جلال آیا. میثم نے کہا ابن زیاد خاموش، ارے اس زندگی پہ لعنت ہے جس میں علی نہیں ہے. سارے حلالی موالی ہاتھ اونچے کر کے حیدری حیدری حیدری، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، پر محمد والے محمد صلوات. میں کہڑی کیسر پڑی جی مک جائے. سرکار میثم تمار
مجھے کہا تھا کہ ابن زیاد تجھے قتل کرے گا۔ اس نے کہا کیا کیا کہا تھا؟ کہا میرے مولا نے کہا تھا کہ ابن زیاد تجھے قتل کرنے سے پہلے تیری زبان بھی کاٹے گا۔ ابن زیاد نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں تیرے پاؤں کاٹوں گا، ہاتھ کاٹوں گا، کان کاٹوں گا، آنکھیں نکالوں گا، پھر میں تجھے سولی پہ لٹکا دوں گا۔ میں تیرے مولا کا کبھی فرمان پورا نہیں ہونے دوں گا۔ میثم کے چہرے پہ جلال آیا۔ میثم نے کہا خاموش، ارے تقدیر کا مالک تو نہیں ہے، تقدیر کا مالک کل بھی علی تھا، آج بھی۔ سرکار میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، سرکار میثم تمار کے پاؤں کٹ گئے، ہاتھ کٹ گئے، کان کٹ گئے، آنکھیں نکل گئی۔ میثم تمار سولی پہ آ گیا۔ میثم تمار کا جب سب کچھ کٹ گیا، میثم تمار نے کہا ابھی میری زبان تو ہے نا۔ میثم تمار نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو میرے قریب ہو، اور تمہیں میں بتاتا ہوں میرا علی کیا ہے۔ میرا علی رشتوں والا ہے، عملوں والا ہے، عجیب دولت والا ہے، قلعہ کفر کو ڈھا دینے والا ہے، عین اللہ ہے، کرم اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، جنب اللہ ہے، حجاب اللہ ہے، عزت اللہ ہے، علی شن ولی اللہ ہے، کعبے کا گھر ہے، بطول کا شوہر ہے، اللہ کا خاندان ہے، فرشتوں کا استاد ہے، محمد کا جمال ہے۔ اور تمہیں میں بتاتا ہوں رب جانے یہ علی کا کیسا شیعہ ہے کہ جس کی آنکھیں بھی نہیں ہے پھر بھی دیکھ رہا ہے، جس کے پاؤں بھی نہیں ہے پھر بھی جنبش کر رہا ہے، جس کے ہاتھ بھی نہیں ہے پھر بھی ہلا رہا ہے۔ میثم تمار نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں میرے قریب ہو، اور تمہیں میں بتاتا ہوں میرے علی نے مجھے کہا تھا پہلے آسمان کا نام رفعی ہے، دوسرے کا نام قدوم ہے، تیسرے کا نام المعدوم ہے، چوتھے کا نام القنون ہے، پانچویں کا نام حیفعوف ہے، چھٹے کا نام اجمع ہے، ساتویں کا نام عروس ہے۔ اور تمہیں میں بتاتا ہوں میرے علی نے مجھے کہا تھا پہلے آسمان کا رنگ پانی اور دھواں ہے، دوسرے کا تانبے جیسا ہے، تیسرے کا مدم ہے، چوتھے کا سونے جیسا ہے، پانچویں کا چاندی جیسا ہے، چھٹے کا سبز یاقوت جیسا ہے، ساتویں کا آفتاب جیسا ہے۔ اور تمہیں میں بتاتا ہوں میرے علی نے مجھے کہا تھا ساتویں آسمان کے اوپر ایک اتنا لمبا خلا ہے جس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے جتنی پہلی زمین اور ساتواں آسمان ہے، اس کے اوپر مقام معروضہ ہے، اس کے اوپر جنت و مأویٰ ہے، اس کے اوپر حجاب حمد ہے، اس کے اوپر حجاب مجد ہے، اس کے اوپر حجاب جبروت ہے، اس کے اوپر حجاب عزت ہے، اس کے اوپر حجاب کرامت ہے، اس کے اوپر حجاب شفاعت ہے، اس کے اوپر ہے وہ کرسی، اس کرسی کے اوپر ہے وہ عرش معظم جہاں اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا اور میری علی کے لہجے میں وہ لا وجود کا وجود کلام کرتا رہا۔ ابن زیاد کہتا ہے جتنے مرضی آج علی کے فضائل بیان کر، تیری علی کا کبھی فرمان پورا نہیں ہوگا کہ میں تجھے قتل کرنے سے پہلے میں تیری زبان بھی کاٹوں گا۔ میثم کے چہرے پہ جلال آیا۔ میثم نے کہا لوگوں آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں میرے علی نے مجھے کہا تھا اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا۔ ارے جب 7 بندوں کی اصل بلدیت بتائی ابن زیاد کہتا یہ تو میری بھی بتا دے گا، کہتا اس کی زبان کاٹ دو۔ جو ہی زبان کٹ گئی کٹی ہوئی گلی سے آواز آئی علی کل بھی سچا تھا، علی اور ایسے کر میں جملہ پڑھا مولا آپ کو سلامت ہے۔ ہمیں آرٹیفیشل نہیں، ہمیں اوریجنل شیعہ بننا چاہیے۔ جب ہم چلے تو لوگ رشک کریں یہ علی کا شیعہ جا رہا۔ بسم اللہ سرکار آپ کی دعائیں میرے ساتھ بہت۔ سرکار رسول خدا دلہا بنے یاسیر کی لڑیے تو حق زہرا واللہ کی زلفیں، اتنا حسین ہے کہ حسن شرما، اتنا کریم ہے کہ کریمی چھک جاتی ہے۔ محمد مصطفیٰ دلہا بن کر اپنے دروازے کے قریب آئے، دروازے نے ایسے جھک کر سلام کیا جیسے 13 رجب کو فاطمہ بنت اسد کو کعبے نے جھک کر سلام کیا۔ اپنے دروازے سے ایسے نکلے جیسے بادل کے اندر سے سورج نکل۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حیدر کرار کا مولا، عبداللہ کا لال، حضرت عبد المطلب کا پوتا، ابراہیم و اسماعیل کا وارث، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلہا بن کر باہر نکلے۔ سب دیکھ رہے تھے سامنے آؤٹ آف سینس نان سینس جاہلیت کا باپ ابو جہل بیٹھا۔ ابو جہل نے کہا یہ محمد ہے جس سے بی بی نے عقد کیا ہے، مجھے اس ممبر کی قسم ہے یہ کہ ہے ختم نہیں ہوئی کہ اللہ کا شیر امیر حمزہ نے اپنا سینہ چوڑا کیا۔ ہائے ہائے ہائے
علامہ فاضل علوی صاحب میرے استاد محترم ایک جملہ پڑھا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول کے فضائل میں وہی بولتا ہے جو رسول کو اچھا لگتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے سلطان باہر آئے، سامنے بیٹھا تھا وہ جسے نہیں بیٹھا جاتا، سامنے کہتے یہ ہے جس سے ختیجہ نے قد کیا ہے، یہ کہ ہے ختم نہیں ہوئی کہ اللہ کا شیر امیر حمزہ نے اپنا سینہ چوڑا کیا، ابو جہل کے پنجے میں اپنا پنجہ ڈالا، ابو جہل کی انگلیوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اس کو گریبان سے پکڑا، اس کو زمین پر پھینکا، اس کے سینے پہ قدم رکھا اور قدم رکھ کر کہا ہر جاہلیت کا باپ اس کے حسن پہ شک کر رہا ہے، ارے جس کا صدقہ یوسف نبی اس پہ شک کر رہا۔ دلہا گیا، میں نے سرکار سارا موضوع چھوڑ دیا، دلہا گیا دلہن کو لے کر کھا رہا، ہائے ہائے ہائے، رسول نے اعلان نبوت کیا، رسول خدا نے جو اعلان نبوت کرنا تھا، بی بی نے فرمایا میسرا میرے مقروض بلا، میرے مقروض بلا، مقروض سرکار اکٹھے ہوئے، قرضہ، انہوں نے کہا بی بی ہمارے پاس نہیں، بی بی نے فرمایا نہیں دے سکتے، کہا نہیں دے سکتے، ہائے ہائے، بی بی نے فرمایا میرے سردار محمد کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھتے جاؤ قرضہ معاف۔ جو ہی وہ کلمہ پڑھ کے اپلائیڈ فار مسلمان، دل کو نوے نکور، نئے نئے مسلمان جانے لگے۔ بی بی نے فرمایا ملکہ کی بیٹی ہوں، بادشاہ کی بیٹی ہوں، کائنات کے بادشاہ کی زوجہ ہوں۔ بی بی نے فرمایا ان کو واپس بلا، ان کے سامنے سونے اور چاندی کے برتن، رسول کی شریعت سے پہلے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھایا جاتا تھا۔ بی بی نے فرمایا سونے اور چاندی کے برتن سامنے رکھ، بادشاہوں والا کھانا رکھ، ساری زندگی بیچارے چٹنی کھانے میں، کبھی سونے کے برتنوں کو دیکھتے ہیں، کبھی چاندی کے برتنوں کو دیکھتے ہیں، کبھی سونے کے برتنوں کو دیکھتے ہیں، کبھی کھانے کو دیکھتے ہیں، ساری زندگی ایسا کھانا ملا نہیں تھا۔ جو ہی کھانا کھا کے اٹھنے لگے، بی بی نے فرمایا میسرا، کہا جی ملیکۃ العرب، کہا ان کو کہو اپنے جھوٹے برتن اپنے ساتھ لے۔ اپنے جھوٹے برتن اپنے ساتھ لے جو ہی جانے لگے۔ شفیع المذنبین سید العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء المساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ فی الدارین وصاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین، پوری کائنات کا عظیم نبی، پوری کائنات کا حسین نبی، حسنین کا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کالی کملی سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ رسول نے فرمایا ختیجہ تیرا دین پر کتنا احسان ہے، تیرا دین پر کتنا احسان ہے، مجھے اس منبر کی قسم ہے۔ بی بی زمین پر بیٹھ جاتی، اپنے سر سے چادر اتار کر رسول کی نالین کو صاف کرتی، نالین کو صاف کر کہتی یا رسول اللہ میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، آج جو صبح اٹھ کر میں نے تیری زیارت کی تھی نا، میں نے اس زیارت کا صدقہ اتارا، میں نے اس زیارت کا۔ ختیجہ کبریٰ کا مال کھانے والوں نے علی کی بیٹیوں کی چادریں لی۔ میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے جملہ سن لیا۔ ختیجہ کبریٰ کا مال کھانے والوں نے علی اکبر کو برچھی ماری۔ ختیجہ کبریٰ کا مال کھانے والوں نے علی کی بیٹیوں کو شام کے بازاروں میں پھینکا۔ ختیجہ کبریٰ کا مال کھانے والوں نے علی اصغر کو تیر مارا۔ دو جملے پڑھ کے میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے، معافی مانگ کے میں جملہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، جس کا میں آج مصائب پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی آئے یا نہ آئے، آج حضرت ابو طالب ضرور آئے۔ جب بھی شام کا مصائب پڑھا جاتا ہے نا، ایک دن پہلے جناب زہرا اور امام سجاد ہر مومن کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ بی بی زہرا دروازہ کھٹکا کہتی ہے کہ میں محمد کی سچی بیٹی ہوں، سچی ماں کی سچی بیٹی، تمہیں دعوت دینے کے لیے آئی ہوں، کل مجلس میں آ جانا، جب تم معاشر والے دن اٹھے گا تو میں بطول تیری سفارش کروں۔ اور جب مجلس ختم ہوتی ہے، سرکار ابو طالب ہر مومن کا شکریہ ادا تو اس کو رونے آیا تھا جس کی لاش پر بہنوں کو نہیں رونے گئی۔ میں نے ایک سوال پوچھنا ہے، آپ نے اس کا جواب دینا، میں نے ممبر چھوڑ دیا۔ آپ یہ بتائیں کہ امام سجاد خون کب روئے تھے؟ میں نے جملہ پڑھ لیا، آپ نے جملہ سن لیا تھا۔ 40 ہجری کو میں نے اس کا سوال آپ سے پوچھا ہے اور آپ سے جواب لے کر میں نے ممبر پہ پڑھ دینا۔ 38 ہجری کو امام سجاد دنیا میں،
اور 40 ہجری کو امیر المومنین دنیا سے چلے گئے۔ حضرت امیر المومنین کا حکم تھا کوئی کنیز بھی بغیر چادر میرے سجاد کے سامنے نہ۔ معافی مانگ کے میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، 40 ہجری کو امیر المومنین دنیا سے چلے گئے۔ امام سجاد پانی لوئے خون باوجی نہیں ہوئے۔ 50 ہجری کو امام حسن کے جنازے پہ تیر لگے، امام سجاد خون نہیں روئے۔ معافی مانگ کے میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، 28 رجب کو سیدوں نے مدینہ چھوڑا، امام سجاد علیہ السلام خون نہیں روئے۔ بی بی کچھ قدم چلی تھی، بی بی نے فرمایا سجاد اب مجھ سے چلا نہیں جانا۔ امام سجاد نے فرمایا پھپھی اماں اپنی حویلی میں نہیں چل رہی، شام کے بازاروں میں کیسے چلے؟ امام سجاد چچا جی خون نہیں روئے۔ راستے میں پتہ چلا کہ سرکار امیر مسلم کو دارالعمارہ کی چھت سے انہوں نے زمین پر پھینکا ہے، پاؤں میں رسی ڈال کے کوفے کے بازار میں لاش گما رہے ہیں، امام سجاد خون نہیں روئے۔ معافی مانگ کے جملہ پڑھنا چاہتا 2 محرم کو کربلا میں پہنچے، امام سجاد خون نہیں روئے۔ عاشور کا دن آیا، علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، امام سجاد خون نہیں روئے۔ جس کا پتھر کا دل ہے میں اس کا دامن نہیں، قاسم تقسیم ہو گیا، امام سجاد خون نہیں روئے۔ معافی مانگ کے میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، علامہ حسین بجارہ اپنی کتاب اصحاب الیمین میں لکھتے ہیں امام حسین نے زین چھوڑی، سجاد خون نہیں روئے۔ 3 گھنٹے حسین تیروں کے اوپر سوار رہا، امام سجاد خون نہیں روئے۔ معافی مانگ کے میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، جاڑا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قریب آیا شمر، اس نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، 13 ضربوں سے سر جدا کیا۔ معافی مانگ کے میں سیدوں سے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، شمر نے حسین کا سر 3 دفعہ زمین پہ مارا، بس زمین پہ لگنا تھا بابا جی، امام سجاد خون نہیں روئے۔ سرکار خیموں کو آگ لگ گئی، امام سجاد خون نہیں روئے۔ جس سجاد کے سامنے کنیزیں بھی بغیر چادر کے نہیں آتی تھی، اس سجاد نے اپنی آنکھیں کھولی، پھپھی کے سر پہ چادر نہیں تھی، امام سجاد خون نہیں روئے۔ جلتے ہوئے خیمے میں بی بی نے سجاد کو اپنی پشت پہ اٹھایا، امام سجاد خون نہیں روئے۔ سیدانیوں کے ہاتھوں میں زیور آ گئے، امام سجاد خون نہیں روئے۔ کوفے کے بازار آ گئے، امام سجاد خون نہیں روئے۔ شام کا مین دروازہ آیا، امام سجاد خون روئے تو کب روئے؟ ارے شام کا مین دروازہ آیا، شام کا وقت تھا، جو ہی شام کا وقت تھا امام سجاد نے کہا ہو سکتا ہے صبح ہو جائے، یہ دروازہ کھل جائے۔ صبح ہوئی دروازہ نہیں کھلا، دن گزر گیا دروازہ نہیں کھلا، رات آگئی دروازہ نہیں کھلا۔ 15 اذان علی کی بیٹیوں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے سنی ہے۔ ایک بہت بڑا عالم دین ہے جو اپنی کتاب میں جملہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے میرا سلام ہو اس قیدی پر جس کی گردن کا گوشت توغ کھا گیا تھا۔ میں معافی مانگ کے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور جو امام سجاد کے گلے میں توغ تھا اس کی 6 سنگنیاں تھی، 6 زنجیریں تھی جو 6 فوجیوں کے ہاتھ میں تھی۔ 6 فوجی سجاد کو کھینچتے تھے، امام سجاد منہ کے پھل زمین پہ گرتے تھے۔ جب 15 اذانیں ختم ہو گئی، بی بی عالیہ نے کہا اما فضا میرے سجاد سے پوچھ ہم نے یہاں پہ کتنی دیر کھڑا ہونا ہے؟ سجاد خون کب روئے تھے؟ بی بی نے آگر پوچھا سجاد میرے لال ہم نے کب تک کھڑے ہونا ہے؟ امام سجاد نے حرامی سے پوچھا، کہا بتاؤ ہم نے یہ کہاں پہ اتنی دیر کھڑے ہونا ہے؟ وہ کہکا مار کے ہنسا اور ہنس کے کہتا ہے ابھی بدماش اکٹھے ہو رہے ہیں، ابھی شرابی اکٹھے ہو رہے ہیں، جو ہی وہ اکٹھے ہو جائیں گے دروازہ کھول دے گا۔ معافی مانگ کے میں جملہ پڑھ کے یا میں سرکار میں جملہ پڑھ کے ممبر چھوڑنا چاہتا ہوں، جو ہی دروازہ کھولا تو سرکار بدماش تھے جن کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے، چھتوں پہ عورتیں کھڑی تھی جن کی جھولیوں میں پتھر تھے، ارے وہ اس انتظار میں تھی کہ علی کے بیٹیاں سے بازار میں آئے۔ اوپر سے یزید نے حکم دیا جس نے علی سے بدلہ لینا ہے آج وہ علی کی بیٹیوں سے بدلہ لے لے۔ میں معافی مانگ کے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، جو ہی دروازہ کھلا بی بی سکینہ نے وہ منظر دیکھا، بی بی کے چہرے کی رنگت بدل گئی، ابھی بدلنی تھی کب امام سجاد خون روئے ہیں۔ یزید کا ایک سپاہی ہے جس کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس نے سجاد کے سامنے کیا، امام سجاد کی آنکھوں سے پہلا خون کا قطرہ نکلا، دوسرا خون کا قطرہ نکلا، تیسرا خون کا قطرہ نکلا۔ بی بی عالیہ نے کہا میرا سجاد تو خون کیوں روتا ہے؟ کہا پھپھی اماں دعا کر تیرا سجاد آج مرنے سے پہلے مر جائے۔ فرمایا ہوا کیا ہے؟ کہا یزید کا حکم ہے علی کی بیٹیاں کربلا سے لے کر اس دروازے تک جو سوار ہو کے آئی ہے، آج علی کی بیٹی
بیٹیاں یہاں سے پیدل گزرے گی، ارے تو عباس کی مرشدزادی ہے، وہ پھر تو کیسے گزرے گی؟ بی بی نے فرمایا نا سجاد میں یہاں سے نہیں گزروں گی، میں معافی مانگ کے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، نا سجاد میں یہاں سے نہیں گزروں گی۔ ابھی یہ کہنا تھا، شمر قریب آیا، اس نے تازیانہ سجاد کی پشت میں مارا، بس تازیانے کا لگنا تھا، بی بی سکینہ نے اپنے آپ کو سواری سے گرایا، شمر کے قریب آ کے کہتی شمر ارے پتا شام